یہ کہانی ایک وزیر کے بارے میں ہے جو ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ وزیر بادشاہ کا بہت قریبی، سمجھدار اور بے حد وفادار ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ ہر مشکل، نقصان اور آزمائش میں بھی وزیر یہی جملہ پورے یقین سے دہراتا رہتا تھا۔ بادشاہ کبھی اس بات پر مسکرا دیتا تھا اور کبھی اسی جملے پر شدید ناراض ہو جاتا تھا۔ ایک دن بادشاہ شکار کے لیے جنگل گیا اور حسب معمول وزیر بھی اس کے ساتھ تھا۔ شکار کے دوران اچانک بادشاہ کے ہاتھ میں ایک تیز تیر لگ گیا۔ زخم کافی گہرا تھا اور ہاتھ سے مسلسل خون بہنے لگا۔ شدید درد کی وجہ سے بادشاہ کراہنے لگا اور اس کا غصہ بڑھنے لگا۔ ایسے میں وزیر نے عادت کے مطابق کہا کہ جو ہوا ہے وہ یقیناً اچھے کے لیے ہوا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا اور وہ سخت برہم ہو گیا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ وزیر کو بغیر کسی تاخیر کے جیل میں ڈال دیا جائے۔ وزیر خاموشی سے بادشاہ کا حکم مان کر جیل چلا گیا اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتا رہا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ ایک بار پھر شکار پر نکلا، لیکن اس مرتبہ وہ اکیلا تھا۔ اچانک جنگل کے اندر سے کچھ اجنبی اور خوفناک لوگ نمودار ہو گئے۔ وہ دراصل ایک جنگلی قبیلے کے افراد تھے جنہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا۔ قبیلے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ کو اپنے رسم کے مطابق قربان کیا جائے۔ جب انہوں نے بادشاہ کے ہاتھ پر لگا ہوا پرانا زخم دیکھا تو وہ رک گئے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ زخمی انسان قربانی کے لیے ناپاک اور ناقابل قبول ہوتا ہے۔ اسی عقیدے کی وجہ سے انہوں نے بادشاہ کو فوراً آزاد کر دیا۔ بادشاہ کسی طرح اپنی جان بچا کر جنگل سے نکل آیا اور محل واپس پہنچا۔ محل پہنچتے ہی اسے وزیر کی وہ بات یاد آ گئی جو وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ اگر ہاتھ زخمی نہ ہوتا تو آج اس کی جان چلی جاتی۔ اسے احساس ہوا کہ واقعی وہ واقعہ اس کی بھلائی کا سبب بنا تھا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ وزیر کو جیل سے رہا کیا جائے۔ رہائی کے بعد بادشاہ نے وزیر سے دل سے معافی مانگی اور ندامت ظاہر کی۔ وزیر نے مسکرا کر سکون سے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ اچھے کے لیے ہی ہوا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کہ جیل جانا بھی بھلا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ وزیر نے جواب دیا کہ اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ شکار پر ہوتا۔ وہ بولا کہ اس صورت میں بھی جنگلی قبیلے کے ہاتھ لگ جاتا۔ میرا زخمی نہ ہونا میری قربانی کا سبب بن جاتا اور جان بچنا ممکن نہ ہوتا۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا دل بھر آیا۔ بادشاہ نے وزیر کو گلے لگا لیا اور اس بات کو ساری زندگی یاد رکھا۔ اس دن کے بعد وہ ہر مشکل میں صبر کرتا اور ہر واقعے میں بھلائی تلاش کرتا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر اور یقین کبھی بھی ضائع نہیں جاتے۔